ان نون کو لیتے ہیں, بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو السلام علیکم. اوہ وعلیکم السلام, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے بولا تھا کہ اسلام جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ سائنس کی وجہ سے چھوڑتے ہیں, اور ایک دو اور پوائنٹس آپ نے بتائے تھے میں بھول گئی, لیکن میں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو کچھ جو عورتیں چھوڑتی ہیں اسلام, وہ زیادہ تر اس طرح کی چیزیں, وہ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے بیٹ یور وائف اور یہ والی چیزیں دیکھ کر وہ زیادہ متنفر ہوتی ہیں اور وہ چھوڑتی ہیں. 4 شادی مطلب دس از ناٹ مورلی بھی یہ رائٹ نہیں ہے اور ایتھیکلی بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ 4 شادیاں 4 عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپ رکھے, اور مرد جو اور نہیں سوری ایک مرد 4 عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپ رکھے اور عورت جو ہے وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتی اور اس کو کور اپ کرنا ہے. اور دوسرا جو برقع ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ وہ ایک جو فیمیل ہے اس کی آئیڈینٹی کو ختم کرنے کا مطلب ہے. وہ کوئی کور نہیں ہے. اگر وہ کور ہوتا تو وہ ایک اسکارف ہوتا, وہ ایک دوپٹہ ہوتا, ایک شال ہوتی, لیکن ایک پورا کسی کا یہ جو جس طرح کوئی چور ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چور اپنا فیس کور کرتے ہیں, تو یہ تو ایک پوری آئیڈینٹی کو ختم کرنے والی بات ہے کہ کیونکہ آپ کو اس جینڈر سے اتنی نفرت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بھی نہ نظر آئیں, اس کی ناک بھی نہ نظر آئے, اس کا منہ بھی نہ. یہ ایک نیچرل ایک مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت یا ایک جو یہ ورلڈ ہے, یہ یونیورس ہے, اس کی ایک نیچرل چیز کو ختم کرنے والی بات ہے. اور پھر یہ جو اتنے سارے ہم ریپ کیسز دیکھتے ہیں, یہ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ کسی نے جو ہے وہ اسکرٹ پہنی ہوئی ہے یا کسی نے جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے. یہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کسی کو ایسے برقع پہنا کے کھڑا کر دیتے ہو وہاں پہ کہ یہ بالکل نہ آپ اس کے ہاتھ دیکھ سکتے ہو, نہ آپ اس سے انٹریکٹ کر سکتے ہو, تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہیں یا یہ کیا ہوتی ہیں. وہ جس چیز کو جتنا آپ بند کرو گے وہ اتنا ہی زیادہ اگلے بندے کو اٹریکٹ کرے گی. تو یہ ایک میں, اور دوسرا بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو پنجاب کے جتنے بھی اسکول ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ اسکارف پہنیں گی اور جو بچے ہیں وہ کیپس پہنیں گے. تو یہ تو پھر وہیں پہ لے کے جائی جا رہے ہیں, جو جہاں سے ہم ضیاء کے ٹائم سے نکلنا چاہ رہے ہیں وہیں پہ واپس چیزوں کو لے جائے جا رہے ہیں. حالانکہ اب تو آگے بڑھنا چاہیے, اور اب تو اتنے میں نے سوچا تھا سوشل میڈیا آ گیا ہے تو ذرا کچھ شاید بہتری آئے, لیکن نو نتھنگ از ہیپننگ. چلیں, آپ نے کچھ باتیں کی تو اس حوالے سے ہی کچھ اور باتیں بھی ہم کر لیتے ہیں. یہ آپ نے جس کا ذکر کیا ہے جس سٹوری کا کہ یہ انہوں نے عمران خان نے جو ایک اور ابھی گند مارا ہے انہوں نے کہ یونیفارم میں لڑکیوں کو دوپٹے پہنائے جائیں گے اور لڑکوں کو ٹوپیاں پہنائی جائیں گے, اور میں دیکھ رہا تھا اس دفعہ بڑا مزے کا ریئیکشن آ رہا تھا. اس دفعہ مزے کا ریئیکشن آ رہا تھا, لوگ احتجاج کر رہے تھے. بھلا کیوں؟ کیونکہ لڑکے تنگ آ رہے تھے کہ ہمیں بھی ٹوپیاں پہنا دینی ہیں, جو کہ مزے کی بات ہے, ان کو ٹوپیاں پہنائیں. پھر تھوڑا سا آئی نو اٹ ول ناٹ بی ایکول کہ ایک طرف دوپٹہ ہے دوسری طرف ٹوپی ہے, لیکن چلو ٹوپی ہو, یہ نہ ہو کہ وہ پینٹ شرٹ پہن کے پھر رہا ہے اور لڑکیوں کو آپ نے دوپٹے پہنا دیں. جو ہپوکریسی مجھے ہمیشہ سے نظر آتی تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ٹیسٹ کرتے ہیں, پہلے جان کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ ریئیکشن کیا ہے. تو ریئیکشن آیا لوگوں کا, تو انہوں نے کلیریفائی کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ صرف جب قرآن کی کلاس ہو رہی ہوگی نا, یہ صرف تبھی کیا جائے گا کہ دوپٹہ اور ٹوپی جو ہے بچے کو پہنانی ہے جب کیونکہ اب انہوں نے قرآن کی اسٹڈی جو ہے کمپلسری ہوگی, اسی پیریڈ میں یہ ہوگا, ہر وقت نہیں ہوگا یہ. بٹ آئی تھنک دیر ٹیسٹنگ واٹرز, اور یہ دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا. دوسری بات جو آپ نے کی کہ لوگ اسلام کی ان وجوہات سے چھوڑتے ہیں, ان میں آپ نے ایک اور وجہ دی, جو میں نے یہی وجہ دی تھی کہ philosophical reasons against God, science in Islam اور morality in Islam. یہ morality کے اندر ہی آتا ہے کہ خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, اور جو میں اس کے اوپر اکثر بول چکا ہوں کہ لونڈیوں والا جو سسٹم ہے یہ اتنا برا ہے کہ اس کے اوپر تو بندہ یعنی کچھ پتہ نہیں کون سا انسان ہے جس کی اس کے اوپر غیرت نہیں جاگتی یا شرم نہیں آتی, جس کو جامعہ ترمذی کی 1564 حدیث ہے کہ یہاں پہ یہ کیا ذکر کیا ہو رہا ہے کہ الاوزا سیڈ, ایک بندے اوزا نے فرمایا کہ when a man purchases a slave girl from the captives and she is pregnant then it has been related. اب یہ لوگ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں عورتیں وہی ہوتی ہیں جو جنگوں میں آتی ہیں. جنگوں میں ہی نہیں آتی, عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں.
یہ لکھا ہوا کہ جو لونڈی آپ کے ہاتھ آئی ہے جنگ میں، اس کی جب آپ سیل کرتے ہیں، جب آپ اس کو آگے کسی کو بیچتے ہیں، تو اگر وہ حاملہ ہو تو اس پہ عمر بن خطاب نے کہا کہ اس کے ساتھ تب تک سیکس نہ کرنا جب تک وہ بچہ نہ دے دے. یعنی آگے سے خرید و فروخت ہوتی تھی، ایک دفعہ بیچ لیا. اور الازل والی بڑی مشہور حدیث ہے جو میں اکثر سنا چکا ہوں. اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس لیے عزل کرنا چاہتے تھے. عزل کا مطلب کہ کویٹس انٹرپٹر، یہ بھی نہیں سمجھ آئے. الازل کا مطلب کہ آپ نے جو ڈسچارج کیا وہ باہر کیا ہے، خاتون کے اندر نہیں کیا، تاکہ صحابیوں نے لکھا ہوا کہ ہمیں ڈر تھا کہ وہ حاملہ نہ ہو جائے. حاملہ ہونے سے کیا ہوگا؟ ایک تو بچہ ہوگا، پھر اس کی پراپرٹی میں اسے حصہ دینا پڑے گا، اور دوسرا اس کی قیمت کم ہو جائے گی. اور اسی کے اوپر ایک اور موطا مالک کی حدیث ہے کہ اس پہ اچھا دیکھیں یہ اس وقت کے صحابی کیا کیا کرتے تھے. اس پہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ واٹس دا میٹر ود مین، ان مردوں کو کیا ہو گیا کہ جب یہ اپنی بلونڈیوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں پھر ان کو ڈسمس کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، سیکس کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے نو سلیو گرل کمز ٹو می ہوز ماسٹر کنفیسز دیٹ ہی ہیز ہیڈ انٹرکورس ود ہر. یعنی وہ کہتا ہے کوئی لونڈی میرے پاس نہیں آتی جو مجھے یہ نہیں کہتی کہ یہ نا مجھے سیکس کر کے اس نے مجھے چھوڑ دیا. لیکن جب اسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے آفٹر بچہ پیدا ہونے کے بھی بھاگ جاتے ہیں کہ یہ نہیں میں نے اس کے ساتھ سیکس نہیں کیا. تو یہ معاشرہ، یعنی امیجن کریں، منڈیاں لگ رہی ہیں، حاملہ عورتوں کی منڈیاں لگ رہی ہیں. میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کروں گا کہ انہوں نے ایک بات کی، میں اس میں کریکشن کہہ لیں یا ایڈیشن کہہ لیں. جو پردہ اور جو عورتوں کی طرف جو سلوک جو پرانے ریلیجنز میں آیا، اس کی وجہ دوسرے جینڈر سے نفرت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اپنے ذہن میں دیوانے، لیکن یہ پیٹریارکل نظام کا ایک پروڈکٹ ہے کہ کیسے عورتوں کو آبجیکٹیفائی اور ان کو اپنی پراپرٹی سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ بھیڑ بکریاں، جیسے اپنی کوئی اور اونرشپ کی چیزیں ہوں. تو اسی لیے پردے میں حکم وہ زیادہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ہماری پراپرٹی ہیں، ہم کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیں گے، نہ کہ یہ کہ ان کو عورتوں سے نفرت ہے. نفرت نہیں ہے، بڑے دیوانے ہیں عورتوں کے. یہ تو عورتوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، غلط طریقے کا پیار کرتے ہیں. یہ والی حدیث میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، صحیح مسلم کی 1456 ہے. اس میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورتیں ملی، ان میں صحابیوں میں زیادہ غیرت تھی بنسبت حضرت محمد کے. وہ کہتے ہیں ہمیں عورتیں ملیں اوتاس کے موقع پہ جن کے پہلے سے شوہر تھے، ابھی وہ شوہر مرے نہیں ہیں، اس کا مطلب بیوہ نہیں ہوئی وہ عورتیں. وہ کہتے ہیں ہمیں لونڈیاں ملی، تو وہ ہم ڈر رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ سیکس نہ کریں کیونکہ ان کے ابھی خاوند زندہ ہیں. تو اوپر سے کنوینئنٹلی آیت آ گئی کہ نہیں جو عورتیں چاہے وہ شادی بھی کیوں نہ ہو، شادی شدہ کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ آپ ڈنگ ڈونگ کر سکتے ہیں، لیکن آزاد شادی شدہ عورت کے ساتھ ڈنگ ڈونگ نہیں کر سکتے. تو یہ اس کی نیچر ہے. جو ابھی آپ نے کہا کہ اسٹوئک نے جو بات کی کہ یہ کس قسم کے وہ عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال کرتے تھے، یہ میں نے پہلے بھی یہ شیئر کی تھی حدیث کہ کس طرح عورتوں کو شیئر کیا جاتا تھا. اس کو پکڑاؤ، اس کو پکڑاؤ، وہ اس کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہ والی حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. صحیح بخاری کی 3781 حدیث ہے. یہ جب انصار، اور ہمیں یہ بچپن میں کہانی سنائی جاتی تھی، اسٹوئک آپ کو بھی اسکول میں پڑھائی جاتی ہوگی دینیات کی کتاب میں، کہ انصار اور مدینہ مہاجرین، جب مہاجرین گئے مدینہ تو انصاریوں نے اپنے دروازے کھول دیے. بچوں کو پیاری پیاری باتیں، بھائی چارہ، مسلم بردرہڈ پھیلا آپس میں. یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی جو سب سے امیر تھا، وہ کہتا میں بہت امیر ہوں، میری ساری پراپرٹی کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور اس میں میری بیویاں بھی شامل ہیں. بیوی کو اس نے بلایا، اس نے کہا یہ دیکھو یہ 2 میری بیویاں، ان میں سے جو سی تمہیں پسند آئی ہے اچھا اس کے اوپر انگلی رکھ دو اور وہ لے جاؤ. تو وہ اس نے بیوی کو لائن میں کھڑا کر کے، یہ غیرت مند مذہب. بندہ پوچھے کدھر ہے عورت کی مرضی کدھر؟ اچھا وہ عورت تیار تھی، دونوں بیویاں تیار تھی، ہاں جو بھی ہمیں یہ پک کرے گا لڑکا ہم اس کے ساتھ چلی جائیں گے. اور وہ چلی گئی. بعد میں اس نے اس کو پسند کیا، بھیڑ بکریوں کی فرمائش ہو رہی ہے نا، اس نے اس کو کہا یہ والی زیادہ اچھی ہے. دوسری نے کہا چلو ہٹو میں اس سے زیادہ اچھی ہوں. نہیں، وہ بھی ایک ڈسکریمنیشن ہو گئی. لیکن اس نے کہا یہ والی چاہیے مجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. اور اس نے اس کے ساتھ پھر مہر دے کے، یعنی خرید و فروخت چل رہی ہے، بھیڑ بکریاں، اور اس کو
انہوں نے بدل دیا. اسی طرح کی یہ ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے, حضرت صفیہ کو بھی بانٹا گیا تھا, Can I پہلے say حضرت something? صفیہ کوئی اور ملی تھی. جی 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 بولیں. ہاں جی, یہ ایک جو ڈرامہ تھا بہت فیمس ترکی کا, حورم سلطان, سب نے حرم دیکھا ہوگا سلطان, میرے خیال سے. میں نے نہیں میرا اس دیکھا کے لیکن اندر مجھے بھی پتا. یہی میرا دکھایا جاتا ہے میرا کہ سلطان وہ ہاں میرا سلطان, تو اس کے اندر بھی یہ دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک جگہ پر حملہ کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو سب کو مار دیتے ہیں, جتنے بھی میلز ہوتے ہیں, اور وہ عورتوں کو وہاں سے اٹھا کر لے آتے ہیں. تو وہ جو ڈرامہ ہے اس کے اندر وہ اصل حقیقت نہیں دکھائی گئی. مطلب یہ تو دکھایا گیا کہ وہ عورتوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں, لیکن پھر وہ دکھایا ہے کہ وہ کتنے وہاں مزے سے رہتی ہیں اور وہ کس طرح وہ ایک کنیر جو ہے وہ ملکہ بن گئی. لیکن یہ ان کا ایک جو ہے نا مین ٹیکٹک ہے کہ یہ اس چیز کو اتنی فیری ٹیل بنا کر پریزنٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا عموماً ڈپریس ہوتے ہیں, تو ان کو کوئی نہ کوئی فیری ٹیل چاہیے ہوتی ہے. تو یہ پورا جو یہ مذہب کا یہ جو سلسلہ ہے یہ سارا ایک فیری ٹیل پہ مبنی ہے, کہ اس میں جو ہوتا نہیں ہے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں, وہ لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں, اور بس ان کو لوگوں کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے اپنا ڈپریشن, اپنی انزائٹی کو ختم کرنے کے لیے. تو لوگ اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں اور وہ اس چیز کو ماننے لگتے ہیں. تو وہ بھی, اور آپ پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اور بھی اس طرح کی کتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں پرانے زمانے کی, جس کے اندر وہ عورتوں کو جو ہے نا سعودیہ میں یہ بہت عام تھا کہ وہ ایسے کھڑی ہوئی ہیں مارکیٹ میں اور وہ ان کو خرید کر رہے ہیں, خرید و فروخت کر رہے ہیں ان کی. تو یہ ان کا ایک بیسک جو ہے نا اس کے اندر کہہ لیں کہ ایک رکن ہے کہ یہ جب تک نہیں ہوگا. اور یہ جو اپنی بیوی یا اپنی کوئی گرل فرینڈ بھی ہوگی, یہ اس کو بھی اسی طرح ہی سمجھیں گے, اپنی پراپرٹی سمجھیں گے. ان کے مائنڈ کے اندر وہ چیز ہے, اور جب تک یہ اس چیز سے نہیں نکلیں گے تو یہ جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں گے, وہ چاہے میں کہوں کہ وہ بہت اعلیٰ جگہ پہ رہنے والا مسلمان ہو یا وہ کوئی غریب مسلمان ہو, ان سب کی سوچ کے اندر یہ پایا جاتا ہے. اور ہاں یہ پیٹریارچی سے بھی اس کا تعلق ہے, لیکن یہ واحد ایک مذہب ہے جس نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. وہ اس لیے بھی لوگ اس پہ یہ اس کی پروموشن زیادہ ہوئی کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ فیری ٹیل دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ایسے ہے اور ویسے ہے, اور وہاں پر جنت میں ایسے ہوگا, یہ ملے گا, جو مانگیں گے وہ مل جائے گا, اتنے پھل ہوں گے, اتنے یہ ہوں گے. تو وہ پھر لوگ اس پہ بلیو کر لیتے ہیں. میں نے یہی کہنا تھا, یہ واحد مذہب نہیں ہے. ہم چونکہ اس سے بلونگ کرتے ہیں اس لیے ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ یہ ہے, لیکن آج کل کی دنیا میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ آج کل کی دنیا میں جو سب سے زیادہ پیٹریارکی جو پریولنٹ ہے وہ اسلام کی دنیا میں ہی زیادہ. لیکن آپ اسلام کی دنیا میں دیکھیں, عرب میں جو پیٹریارکی ہے وہ اور طرح کی ہے, پاکستان کی پیٹریارکی اور طرح کی ہے. ایون پاکستان میں جو پنجاب کی اور پختونخوا کی پیٹریارکی ہے اس میں بھی بڑا ڈفرنس ہے. یہ پیٹریارکی جو ہے یہ یونیورسل کانسیپٹ ہے, اسلام نے اس کو انیبل کیا ہے. ہم اس کا پورا جو میری ایک مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی بہت پہلے, انہوں نے کہا یار حارث, اسلام جو ہے فرام ادر پوائنٹ آف ویو, obviously from a man's point of view, it's still a misogynist religion. لیکن جو حضرت محمد کے زمانے کا جو ہمیں اسلام لگتا ہے, again it's very bad from women's point of view, لیکن وہ اس کی جو سیکشول کنسرویٹیونیس ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسی آج کل کی ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں آپ کو اب امیجن کریں کہ عرب میں رسول اللہ کے زمانے میں اور بڑے ڈنگ ڈونگ ہوتے تھے, بے تحاشا حدیثیں پڑھی میں, فلانی عورت کے اوپر الزام لگ گیا, اس نے جھوٹی قسم کھا لی, اس نے کہا نہیں میرا کوئی ایسا, بعد میں بچہ بھی ویسا ہو گیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, اس نے اس کے اوپر زنے کا الزام لگا دیا. اٹ مینس کہ لوگوں میں انٹریکشنز ہوتی تھیں پھر بھی, اور جو لونیاں ہوتی تھیں, جو مارکیٹس لگتی تھیں, وہ مارکیٹیں عورتوں کی لگتی تھیں. آپ کو تو یہاں پہ آپ کے 22-23 سال کے لڑکے نے, اور اب تو خیر انٹرنیٹ آ گیا, لیکن انٹرنیٹ سے پہلے آپ کے 22-23 سال کی عمر کے تک کے لڑکے نے کسی خاتون کو نہیں دیکھا ہوتا, یعنی اپنی ماں اور بہنوں ایک دو بلکہ کزنوں کو بھی نہیں دیکھا, اس کے علاوہ اس سے کوئی عورت ہی نہیں. تبھی وہ پاگل ہو جاتے ہیں, سیکشولی فرسٹریٹڈ اتنے ہو جاتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں مولوی صاحب کے, وہ جی لڑکا 16-17 سال کا ہوتا ہے اس کی شادی کرا دو, کیونکہ پاکستانی معاشرے کو سیکشولی کنزرویٹو زیادہ ہے. تو وہ مفتی صاحب کی پوائنٹ آف ویو تھا کہ اتنا سیکشل کنزرویٹونیس اس زمانے میں بھی نہیں تھا فرام اے مینس پوائنٹ آف ویو, کیونکہ مین ہی کلپریٹ ہوتا ہے. جو یہ جو جنسی زیادتیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ اصل میں مرتکب تو اس کا مرد ہی ہوتا ہے, اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ سیکشل ریپریشن ہے جو کہ پاکستان کے معاشرے میں. یہ مومن جو بڑے بلتے ہیں, مجھے حیرت تب ہوتی ہے جب وہ نیچے اس کے سبا
वो लड़की कौन सी है, सबा कमर, यस, उस तरह बकवास। उनके नीचे आमना इलियास है, वो मैं उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, उनके नीचे कमेंट्स दिए होते हैं, ओ हो जी, तो अल्लाह इसको हिदायत दे, इसको शर्म नहीं आती, बेश ओ मामा, तूने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया हुआ है, तू इंस्टाग्राम पे क्यों लड़कियों को फॉलो कर रहा है, तू कर क्या रहा है? तो ये वर्च्यू सिग्नलिंग बिकॉज अंदर से असल में ये थोड़े हुए हैं, दे आर हाईली हाईली सेक्सुअलाइज्ड एंड सेक्सुअली डिप्रेव्ड पीपल, जिसका रिएक्शन आप देखती हैं कि ये ख्वातीन को किस नजर से देखते हैं. सो इसमें बड़े मुहरकात हैं, बट अगेन आई वुड से कि इस्लाम ने उसको इनेबल किया है, लेकिन अब पूरा ये अगर फर्ज करें इस्लाम चला जाएगा, मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, गालिब आपको इसको ज्यादा बताएंगे क्योंकि गालिब एक्चुअली नोज अ लॉट ऑफ एक्स मुस्लिम एथियस्ट फ्रॉम पाकिस्तानी कम्युनिटी. गालिब बताते हैं कि इसी तरह के लोग आपको इन हमारी अपने एक्स मुस्लिम एथियस्ट जो होते हैं, जो एथियस्ट हो जाते हैं, अब तो वो हजरत मोहम्मद की हदीसों वगैरह को नहीं मानते, इवन देन वो उनके व्यूज जो होते हैं मिसोजिनी वाले, वो वैसे ही होते हैं, गैरत के ऊपर उनके वैसे ही व्यूज होते हैं. लड़की को उन्होंने लड़कियों को कैटेगराइजेशन की होती है कि ये लूज कैरेक्टर लड़की है, इसके साथ हम शुगल मेला कर सकते हैं, वो लड़की थोड़ी जरा उससे शादी करेंगे. ये कैटेगराइजेशन जो है, औरतों को डिफरेंट दर्जा बंदी जो की हुई है, ये इन्होंने एथियस्टों ने भी की हुई है, पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम एथियस्ट. इसके लिए पूरा एक मेंटल रेवोल्यूशन चाहिए, जो कल्चरल रेवोल्यूशन विल टेक ओवर, विल गो ओवर कपल ऑफ जनरेशंस. मे हैव द लास्ट वर्ड, आई विल नीड टू मूव ऑन. जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एथियस्ट भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं. तो माइसोजिनी एक मतलब एक वर्ल्ड के अंदर पूरे है, और अगर आप वो देखें रशिया, आई थिंक रशिया ही है, हाँ, तो वहाँ के जो वहाँ पे भी बहुत पेट्रियार्ची है, और वहाँ पे मर्द जो है औरतों पोलैंड को में. पीटते हैं. और हाँ, मेरे ख़्याल से वहाँ पे. तो ये लेकिन जो है ना, जब आप इसको वो मज़हब पे लोग मतलब बहुत जो मज़हबी लोग होते हैं, वो यकीन रखते हैं कि जी वो अल्लाह है और उस 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है और या चर्च में जाना है. तो जब आप वो उसको मज़हब के अंदर लिख देते हैं, तो वो फिर ऑफ एक कोर्स. मतलब उसके अंदर फिर ये नहीं रहता कि ये हमने करना है या नहीं करना, ये हमारे पास इंस्टीट्यूशनलाइज हो चॉइस है जाता. इसमें. वो जी फिर जी हर बंदा उसको फ़ॉलो करने लग जाता है. जी 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 तो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है. जैसे कि वेस्ट में, जिन मुल्कों में डोमेस्टिक वायलेंस पूरी दुनिया में होता है, लेकिन वहां पे कानून साजी होती है, उनको शेम किया जाता है. पाकिस्तान में जब डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बिल आता है, तो ये इस्लाम को लेके खड़े हो जाते हैं, इस्लाम में तो इजाजत है बीवी की पिटाई, आप हमारे घरों में क्यों घुस रहे हैं? मुफ्ती तारिक मसूद वगैरह ने जो एग्ज़ैक्टली. ड्रामाबाजी की थी. सो यस, इस्लाम इनेबल्स इट ऑन अ होल न्यू लेवल, जिसकी वजह से ज्यादा बुराई होती है. चलें, बहुत शुक्रिया आने का. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.